السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم لوگ الحدیث الثالث والثلاثون حدیث نمبر 33 سمجھنے جا رہے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ابن عباس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے. عباس بن عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انکل ہیں، ان کے بیٹے ہیں ابن عباس. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطی الناس بدعواہم، لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دے دیا جائے صرف ان کے دعویٰ پہ. اگر کوئی انسان کسی پہ دعویٰ کرے مال کا یا جان کا دعویٰ کرے، جیسے زید نے دعویٰ کیا کہ حامد نے اس کا 10,000 قرضہ لیا ہے، تو لو یعطی الناس بدعواہم، اگر صرف دعویٰ کی بنیاد پر دے دیا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، تو بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سارے لوگ دعویٰ کریں گے أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لوگوں کے مال کا اور ان کی خون کا دعویٰ کرنے لگیں گے. کوئی بھی آدمی دعویٰ کر لے گا کہ فلاں نے اتنا پیسہ میرا لے رکھا ہے، فلاں کے اوپر میرے خون کا ذمہ ہے، میرے بھائی کے خون کا یا کسی کے بھی خون کا، وہ جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے اگر صرف دعویٰ کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. تو اسی لیے اسلام نے کیا رول بنایا کہ لیکن بینۃ علی المدعی، مدعی پہ دعویٰ کرنے والے پہ دلیل دینا ہوگا، صحیح دلیل پیش کرنی ہوگی مدعی کو. اگر زید نے حمید پہ دعویٰ کیا کہ حمید نے میرا قرضہ لے رکھا ہے اتنا اتنا، تو زید کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح دلیل پیش کرے. والیمین علی من انکر، اب جس پہ دعویٰ کیا گیا، جیسے کہ زید نے حامد پہ دعویٰ کیا کہ حامد نے پیسہ لے رکھا ہے، جو انکار کر رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ قسم کھانی ہے. اگر زید نے حمید پہ دعویٰ کیا اور زید دلیل نہیں پیش کر سکا، تو اب حامد اگر قسم کھاتا ہے تو حامد کی قسم کا اعتبار ہوگا. تو بیسیکلی یہ سارا جو رول ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلام جو ہے لوگوں کے جان اور مال کا بہت بڑا محافظ ہے. اس نے پہلے ہی ایک رول بنا دیا ہے تاکہ اس طرح کی خرابی نہ ہو کہ کوئی بھی کسی کے جان اور مال میں دعویٰ کرنے لگے. اسلامی شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ چیز رول ہوتی ہے جو دوسری مذاہب میں نہیں ہوتی ہے. کسی کنٹری میں یہ رول ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دلیل دے، لیکن اس کے مذہب میں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اسلام میں یہ رول ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اور اسلام جو ہے لوگوں کی جان اور مال کا بہت بڑا محافظ ہے. اس میں اسلام کی بہت بڑی خوبی سمجھ میں آتی ہے. اور یہی نہیں، آپ دیکھیں اسلام جو ہے بچپن سے لے کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے تک، تو کس طرح سے رہنا ہے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو والدین کو کس طرح سے رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے رکھ سکتے ہیں. اس کا نام جو ہے تو میننگ فل نام رکھنا ہے. تو ماں باپ گرچہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی اسلام نے ابھارا ہے کہ آپ کس طرح کا نام رکھ سکتے ہیں. ان کی تعلیم ضروری ہے آپ کو دینا. اگر نہیں دیتے ہیں صلاحیت کے باوجود تو آپ گناہ گار ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ دینے پر آپ کو بہت ثواب ہے، لیکن آپ گناہ گار بھی ہیں. اگر آپ کسی کے گھر میں جھانکتے ہیں تو اسلام نے کہا کہ جھانکنے والے کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کر آنکھ کو پھوڑ دے گا، بلکہ حاکم وقت کے پاس جائے گا، وہ فیصلہ کرے گا. لیکن یہاں پہ اسلام نے پہلے ہی روک دیا، ایک باؤنڈری بنا دی کہ آپ جھانک نہیں سکتے، جھانکنا گناہ ہے. جبکہ یہ چیز آپ کسی اور مذہب میں دیکھیں گے تو یہ نظر نہیں آئے گی آپ کو. کسی کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہر چیز پہ اسلام میں توجہ دی گئی ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک رول، ایک لا بنایا گیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی خوبی کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں. فللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.